السلام علیکم۔ میں میاں محمد عاقب صفدر ایڈووکیٹ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں قانون ماسٹر ڈیجیٹل چینل۔ قانون کا بنیادی علم ہر شخص کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب اس سے واسطہ پڑتا ہے تب اسے حاصل کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ جب میدان میں اتر کر لڑنے کا وقت آتا ہے پھر لڑائی سیکھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ سیکھا گیا علم کبھی نہ کبھی ضرور کام آتا ہے، اس لیے قانون کے علم کے لیے قانون ماسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ قانون کا علم آپ تک پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو میں سیکشن 497 سی آر پی سی کو آسان انداز میں ڈسکس کریں گے اور جانیں گے کہ نان بیلیبل آفینسز میں ضمانت حاصل کرنے کے متعلق قانون کیا کہتا ہے اور اس کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ وہ بنیادی باتیں جو سیکشن 497 سی آر پی سی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ ناقابل ضمانت جرم کون سا ہے، اس جرم کی سزا کتنی ہے، ملزم کون ہے، بچہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، مقدمے کے ٹرائل میں تاخیر کون کر رہا ہے اور کتنی تاخیر کر لی ہے، کیا ملزم عادی مجرم ہے یا خطرناک مجرم ہے، کیا پہلے کسی مقدمے میں سزا ہوئی ہے، کیا مقدمے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے، کیا جرم میں ملوث ہونے یا نہ ہونے کی معقول وجوہات موجود ہیں۔ سیکشن 497 سی آر پی سی میں دو اصطلاحات بہت عام استعمال ہوتی ہیں، کلوز اور پرووائزو۔ کلوز جملے کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے جبکہ پرووائزو شرط کو کہتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، مثلا ایک جملہ ہے، نماز ادا کرو مگر تم وضو کر کے، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ Offer prayer provided that if you perform ablution and don't offer prayer provided that if you are intoxicated۔ اس جملے میں دو کلوز ہیں اور ہر کلوز میں ایک ایک پرووائزو ہے۔ پہلا کلوز نماز ادا کرو مگر وضو کر کے، یہ اوبلیگیٹری کلوز ہے، یعنی اس میں حکم دیا گیا ہے، اور اس کلوز میں ایک پرووائزو یعنی ایک شرط بھی ہے کہ وضو کر کے نماز ادا کرو، یعنی یہ شرط مکمل ہوگی تو نماز ادا کرو، ایک خاص شرط کے تحت کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرا کلاز نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، پروہیبیٹری کلوز ہے، یعنی اس میں منع کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ایک پرووائزو ہے کہ نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے پاس نہ جاؤ، ایک خاص شرط کی موجودگی میں کام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پرووائزو کو پرووائزو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پرووائڈڈ ڈیٹ سے ماخوذ ہے۔ اب ہم سیکشن کو سمجھتے ہیں۔ ہر وہ ملزم جس پر نان بیلیبل آفینس کے ارتکاب کا الزام ہے اس کو ضمانت دی جا سکتی ہے، مگر اس ملزم کو ضمانت نہیں دی جائے گی جہاں اس بات کا یقین کرنے کی کافی معقول وجوہات موجود ہوں کہ ملزم نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزائے موت یا عمر قید یا 10 سال قید کی سزا سے زیادہ ہے یا 10 سال قید کی سزا ہے۔ اس طرح اس جملے کے بھی دو حصے ہیں، اور جملے کے جس حصے میں ضمانت دینے سے منع کیا گیا ہے اس کو ہی پروہیبیٹری کلوز کہا جاتا ہے، اور یہ پروہیبیٹری کلوز ایک پرووائزو کے تابع ہے جو کہ اس کی ایک استثنائی صورت ہے، لیکن جہاں سزائے موت، عمر قید یا 10 سال قید کی سزا ہو وہاں پر بھی عورت کو، 16 سال سے کم عمر بچے کو اور بیمار یا کمزور شخص کو ضمانت دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے پروہیبیٹری کلوز کی، اس لیے اس کو پرووائزو کہا جاتا ہے۔
ناقابل ضمانت جرائم نان بیلیبل آفینسز میں ضمانت تب تک نہیں ملے گی جب تک ایف آئی آر کے مدعی کو اور سرکار کو یعنی پروسیکیوشن کو نوٹس دے کر یہ بات نہ پوچھی جائے کہ ملزم کو اس طرح ضمانت پر کیوں رہا نہ کیا جائے جس طرح وہ ضمانت کی درخواست کر رہا ہے۔ اس لیے نوٹس ضروری ہے۔ اس کو ففتھ پرووائزو کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری، تیسری اور چوتھی پروائزو کو 2011 کی ترمیم کے تحت ختم کر دیا گیا تھا۔ جہاں مقدمے کے ٹرائل میں تاخیر ہو رہی ہو، وہاں نان بیلیبل آفینسز میں عدالت ضمانت دے دے گی، لیکن 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، یہ تاخیر ملزم کی طرف سے نہ ہو رہی ہو۔ دوسری شرط کہ ملزم نے دہشت گردی کے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو جس کی سزا سزائے موت یا عمر قید ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ملزم کو پہلے کسی مقدمے میں عمر قید یا سزائے موت کی سزا نہ ہوئی ہو اور عدالت کی نظر میں وہ عادی اور خطرناک مجرم بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ تاخیر کتنی ہونی چاہیے۔ اس کا جواب بھی جرم کی سزا اور اس لحاظ سے ہے کہ ملزم مرد ہے یا عورت۔ اگر جرم ایسا ہے جس کی سزا سزائے موت نہیں لیکن مرد کو 1 سال سے قید کر کے رکھا ہے، پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی، اور عورت کو 6 ماہ سے قید کر کے رکھا ہے تو پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ اور اگر جرم ایسا ہے جس کی سزا موت ہے لیکن مرد کو 2 سال سے قید کر کے رکھا ہے تو پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی، اور عورت کو 1 سال سے قید کر کے رکھا ہے تو پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی۔ تفتیش، انکوائری یا ٹرائل کے دوران یہ معلوم ہو جائے کہ ملزم کے نان بیلیبل آفینس میں شامل ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں اور مقدمے کی مزید تحقیق ہونی چاہیے، تو اس صورت میں عدالت ملزم کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے کہ جب بھی اس کو طلب کیا جائے گا وہ حاضر ہوگا۔ لیکن عدالت کیوں ملزم کو ضمانت پر رہا کر رہی ہے، اس کی وجوہات عدالت کو تحریر کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ٹرائل کے ختم ہونے کے بعد اور فیصلے سے پہلے عدالت کے پاس ایسی معقول وجوہات موجود ہوں کہ ملزم پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، تو عدالت ملزم کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے، لیکن اس شرط پر کہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو وہ عدالت میں سننے کے لیے حاضر ہوگا۔ ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے جسے اس نے خود رہا کیا ہو، اور کوئی دوسری عدالت بھی ایسے شخص کو گرفتار کروا سکتی ہے جسے نان بیلیبل آفینس میں ضمانت پر رہا کیا ہو، یعنی ضمانت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس طرح سیکشن 497 سی آر پی سی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سیکشن کے 5 سب سیکشن ہیں۔ پہلے سب سیکشن کے تحت ناقابل ضمانت جرائم نان بیلیبل آفینسز میں عدالت ضمانت دے سکتی ہے، مگر اس سب سیکشن کے پروہیبیٹری کلاز کے تحت سزائے موت اور 10 سال سزا والے یا اس سے زیادہ سزا والے جرائم میں ضمانت نہیں دے سکتی، مگر یہ کلاز ایک پرووائزو کے تابع ہے جس کے مطابق 16 سال سے کم عمر، عورت اور کمزور اور ضعیف شخص کو ضمانت دی جا سکتی ہے، اور 5ویں پروائزو کے تحت ملزم کو ضمانت دینے سے پہلے مدعی مقدمے کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے، پروسیکیوشن کو نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی پروائزو کو 2011 کی ترمیم کے تحت ختم کر دیا گیا تھا، اور مزید ایک پروائزو کو شامل کیا گیا تھا جس کے تحت ٹرائل کے مکمل ہونے میں تاخیر کی بنا پر ضمانت ہونا ہے۔ تاخیر کتنی ہے اس کا فیصلہ ملزم کی جنس کی بنیاد پر اور جرم کی سزا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اگر جرم جس کی سزا عمر قید ہے، ایسے جرم میں 1 سال تاخیر ہو گئی ہو
تو پھر ملزم مرد کو ضمانت مل جائے گی، اور اگر 6 ماہ تاخیر ہو گئی ہو تو ملزم عورت کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن اگر جرم کی سزائے موت ہو اور 2 سال تاخیر ہو گئی ہو تو مرد ملزم کو ضمانت مل جائے گی، اور اگر 1 سال تاخیر ہو گئی ہو تو پھر ملزم عورت کو ضمانت مل جائے گی۔ لیکن ضمانت نہ ملنے کی بنیادی طور پر 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، اگر تاخیر ملزم کی طرف سے ہو تو ضمانت کی رعایت نہیں ملے گی۔ دوسری وجہ کہ اگر ملزم پہلے کسی ایسے مقدمے میں سزا یافتہ ہو جس کی سزائے موت یا عمر قید ہو اور عدالت کی نظر میں وہ خطرناک مجرم ہو تو بھی ضمانت نہیں ملے گی۔ تیسری وجہ، اگر ملزم دہشت گردی کے ایسے جرم میں ملوث ہو جس کی سزائے موت یا عمر قید ہو تو بھی ملزم کو ضمانت نہیں ملے گی۔ اس سیکشن کے دوسرے سب سیکشن کے تحت اگر سیکشن 497 CRPC کے دوسرے سب سیکشن کے تحت اگر عدالت کے سامنے ایسی معقول وجوہات ہوں جس سے یہ ظاہر ہو کہ ملزم نان بیلیبل آفینس میں ملوث نہیں ہے تو عدالت مقدمے میں مزید انکوائری کی ضرورت ہونے کے پیش نظر ملزم کو ضمانت پر رہا کر سکتی ہے۔ تیسرے سب سیکشن کے تحت عدالت کو وجوہات تحریر کرنی ہوتی ہیں کہ وہ کیوں سب سیکشن 1 اور سب سیکشن 2 کے تحت ملزم کو ضمانت دے رہی ہے۔ چوتھے سب سیکشن کے تحت ٹرائل کے اختتام اور فیصلے سے پہلے عدالت کے پاس ایسی معقول وجوہات موجود ہوں جن سے ظاہر ہو کہ ملزم جرم میں ملوث نہیں ہے تو عدالت ملزم کو اس شرط کے ساتھ ضمانت پر رہا کر سکتی ہے کہ وہ فیصلہ سننے کے لیے عدالت میں حاضر ہوگا۔ 5ویں سب سیکشن کے تحت عدالت ناقابل ضمانت جرائم نان بیلیبل آفینسز میں ملزم کی ضمانت منسوخ کر سکتی ہے۔ علم کو عام کرنا اور دوسروں کی رہنمائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کی رہنمائی کا باعث بنی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔